الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، سب مل کر بتائیں گے ہمارے انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت والے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابھی موقع ہے، درود پاک جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اس کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی ہم اس کی برکتوں سے حصہ ضرور حاصل کریں گے. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں ایک بہت ہی پیارے کلام کی جانب. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ان کا نام بھی جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. نام بتائیں گے آپ؟ محمد ایان الطاری. ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. کون سا کلام آج سنا رہے ہیں آپ؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. آئیے جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودہ مدینہ ہے، بس میرا مودہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مودہ مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے، اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کاغا مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو،
اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، 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 دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے کاش کہ اللہ پاک ہم سب کو مکے اور مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے اور ہم مدینہ منورہ کی سیر بھی کریں اور وہاں کی گلیوں کی سیر بھی کریں، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات بیان کرتے ہیں، اور ابھی اس وقت ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، جب آپ کو حکم الہی ہوا، اللہ پاک کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر لیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کسی کے پاس گئے تھے، اور وہاں جو واقعہ پیش آیا وہ کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر رہے تھے، تو اس دن دوپہر کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو۔ اٹ مینس کہ اب کچھ اہم بات کرنی ہے اور وہ اکیلے میں بات کرنی ہے، تو جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد آپ پر قربان، آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، بس اٹ مینس کہ میں ہوں اور آپ ہیں، بس اور یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد آپ پر قربان، میں آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں، بھی آپ مکے سے مدینے جانا چاہ رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ہمراہی کا مطلب آپ کے ساتھ ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہ رہے ہیں میں بھی وہیں جانا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور فرما لیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ دیکھیں کہ عشق کیسا ہے، پہلے کیا کہا کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، تو اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں۔ جب آپ نے یہ قبول فرما لیا تو پھر عرض گزار ہوئے کہ آپ ان دو اونٹنیوں میں سے ایک پسند فرما لیں، یہ دو اونٹنیاں ہیں،
ان میں سے آپ ایک پسند فرما لیں, ہم اس کے ذریعے سواری کریں گے اور اس کے ذریعے ہم اپنے سفر کو آگے جاری رکھیں گے. تو یہ 2 اونٹنیاں ہیں, ان میں سے آپ ایک پسند فرما لیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اسے قیمت سے لوں گا. بھئی ایسے نہیں لوں گا, میں قیمت سے لوں گا, پیسے ادا کروں گا, اس کے بعد یہ اونٹنی لوں گا تم سے. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمتاً اس اونٹنی کو لے لیا. اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی, اور اس کی کچھ باتیں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں, اور کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کو آنے والے ایپیسوڈز کے اندر بیان کریں گے. لیکن ابھی کے لیے ہمارا جو یہ قصہ ہجرت ہے, یہ قصہ ہجرت ہے جو آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ قصہ ہجرت کا ابھی ہم آپ کو اتنا ہی پارٹ بتائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب ہمارا نیکسٹ یہ سیگمنٹ ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں مزید بھی کچھ باتیں بیان کریں گے. اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے حل صرف ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی. تو پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے حل صرف ایک ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رشاد اتاری. محمد رشاد اتاری. محمد رشاد اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں اور کیو کارڈ مجھے ان کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. کچھ پیاری پیاری باتیں ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں. جی رشاد بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. تو آئیے ہم بھی محبت اور اطمینان کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پیارا مذہب اسلام ہر مسلمان کی جان, مال اور عزت کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. بغیر شرعی اجازت کے کسی کو نقصان پہنچانا, اسے تکلیف دے دینا اور کسی کے پیسے لے لینا, کسی کی بے عزتی کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے. آئیے میں آپ کو اسی بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مسلمان کا خون, مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بعض بچے دوسرے بچوں کو مارتے رہتے ہیں یا مارنے کا مذاق کرتے رہتے ہیں, تو انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑاتے اڑاتے ان پر ہنستے رہتے ہیں. یہ بھی بہت بری عادت ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد رشاد بھائی نے جو ابھی جتنی بھی گفتگو کی ہے, اس میں انہوں نے جو نارملی بچوں کے اندر بھی پائے جانے والے جو مسائل ہیں, کچھ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ایک تو یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا حل کیا دیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اچھی بات ہے. نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. اب کلاس فیل ہوتے ہیں, آپس میں دوست یار ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, بھائی جو بھی دوست گزر رہا ہے اس کو کبھی یوں مار دیا, کبھی یوں کر دیا. تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا. آپ دوسرے بندے کے ساتھ تعلق جو رکھ رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے, دین اسلام نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ آپ کا تعلق حسن اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ بات کریں تو آپ کی بات اچھے انداز سے ہونی چاہیے. آپ اگلے کے سامنے پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں, آپ مینرز کے ساتھ پیش آئیں. گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو آپ کی نرم لہجے میں ہونی چاہیے. آپ بات کر ررہے ہیں تو اس میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, زبان سے کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. یہ تو حدیثوں میں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ ان باتوں کے اوپر. سارے بچے کہیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی اور آج ہم آپ کو جو سنتیں اور آداب بیان کریں گے وہ کس چیز کی سنتیں اور آداب ہیں؟ وہ ہیں چلنے کی سنتیں اور آداب۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاؤں ہیں، ہم ان پاؤں کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ اب چلنے کے بھی کچھ مینرز ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں اور کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، یعنی کہ کچھ آپ ایسے کام آپ کو کرنے کہ جس سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بس کس طرح آپ کو چلنا ہے آئے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر کے ساتھ نہ چلو، تکبر کرتے ہوئے نہیں چلنا، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر کیا ہے؟ ہمیشہ روڈ کے ایک سائڈ پر ہو کر چلنا چاہیے، اس طرح آپ جو ہے وہ حادثے سے محفوظ رہیں گے۔ روڈ کے سینٹر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل والا آپ کو آ کے ہٹ کر دے، کوئی سائیکل والا آپ کو، کوئی گاڑی آپ کو آ کر ہٹ کر دے، تو جب بھی چلیں روڈ کے ایک سائڈ پر ایک کنارے پہ ہو کر آپ نے چلنا ہے، نہ تیز اسپیڈ میں چلنا ہے اور نہ ہی بہت سلو انداز میں چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ بعضوں کو دیکھا ہے کہ بچے یا بڑے بھی ہوں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا بولے بھائی کہاں جا رہا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں۔ اور بعض ہوتے ہیں جو بہت ہی سلو چل رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بندہ بولے بھائی بیمار ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹانگوں میں مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہو، نارمل اسپیڈ کے اندر آپ کو جو ہے وہ چلنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اچھا پھر ایک اور بات، چلنے میں ادھر ادھر دیکھنے کی بعضوں کو بڑی عادت ہوتی ہے۔ اب وہ چل رہے ہیں، چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نظریں نیچے رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے نظریں کہاں رکھنی ہے؟ نیچے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اس طرح نیچے دیکھنا ہے کہ سامنے دیکھنی نہیں کہ بھی کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے، تو ایک نارمل انداز سے آپ سامنے بھی دیکھتے رہیں تاکہ حادثے سے بھی محفوظ رہیں، کوئی سامنے گاڑی آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح نیچے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ چلنے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ چپل کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہاں بعضوں کو، بچوں کو اور بعض بڑوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں تو چپل کی، جوتوں کی، شوز کی آواز وہ آ رہی ہوتی ہے، یا سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو وہ ٹھپ 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 کرتے ہوئے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ فلیٹ میں رہتے ہیں، کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو دیگر لوگ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں سے، ٹھپ 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 ٹک 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 آواز جوتوں کی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، چپل کو گھسیٹ کر نہیں چلنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شوز کی آواز کو ناپسند کرتے تھے۔ چپل اگر آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ قدم اٹھا کر رکھیں۔ یہ مسئلہ پتہ کب آتا ہے؟ جب آپ پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں، آپ نے پورا قدم اٹھا کر نہیں رکھا ہے بلکہ قدم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، تب یہ پیدا ہوتی ہے آواز۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چپل کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے نا، وہ بھی گھستا رہتا ہے۔ تو بھائی آپ قدم اٹھائیں، اس کے بعد رکھیں، پھر قدم اٹھائیں، پھر رکھیں، باوقار انداز سے، ایک جو سلجھے ہوئے طریقے سے آپ کو چلنے کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ عمر بھائی بعض بچے نا جوس کے ڈبے کو، کچرے کو لات مارتے ہوئے جاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے نا، کر رہے ہوتے ہیں نا ایسے بچے، جوس کا ڈبہ نظر آیا اس کو لات مار دی، ٹھیک ہے؟ اور خالی بوتل پڑی ہوتی ہے اس کو لات مار دیتے ہیں، اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا ہے کہ جوس کا ڈبہ ہے، آپ نے اس کے اوپر لات مار دی، ہو سکتا ہے اس میں جوس کے کچھ پہلے سے کچھ قطرے موجود ہوں، تھوڑا بہت اس میں جوس بچا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے لات ماری تو کیا ہوگا کہ آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی چپل بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر آپ نے یوں کر کے مار دی، آپ کے تو کپڑے خراب نہیں ہوئے، کوئی گزر رہا ہے اس کو لگ گیا، اب اس کو لگ گیا تو وہ چونکہ لگا ہے تو اس میں کچھ ڈراپس ہوتے ہیں اندر، وہ اس کے کپڑے پہ لگے، اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اور پھر یہ اچھی بات تھوڑی ہے آپ لات مار رہی ہوں ڈبے کو اور وہ سامنے والے کسی بندے کو جا کر لگ رہا ہے، یا بوتل کو آپ لات مارتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ مینرز کے خلاف کام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ آپ راستے سے اگر گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اخبار، وہ اس پہ چونکہ لکھا ہوتا ہے نا، اخبار ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھائی ہوتی ہے، اب وہ آپ کو کہیں پڑا ہوا نظر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو
आदाब ये हैं कि कोई भी इस तरह की चीज़ लिखी हुई नज़र आए तो उसको उठा लें और उठाने के बाद उसको किसी भी महफूज जगह पर रख दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोड में हम कोने पर देखते हैं कि वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि खंभों के साथ कोई ना कोई बॉक्स वगैरह ऐसा लगा होता है जिसके अंदर मुक़द्दस सुराख डाले जा रहे होते हैं। तो एक बात मैं इसके साथ ज़रूर ये कर दूँ कि आप ख़ुद खंभे के पास जाकर उसमें मत डालें, क्योंकि खंभा बाज़ औक़ात वो ख़तरनाक भी हो सकता है। लिहाजा आप किसी बड़े को दे दें कि भाई ये मैंने मुक़द्दस सुराख के लिए उठाए, ये आप इसको उठा के बॉक्स लगा इसके अंदर डाल दें, ठीक है। तो आप अल्लाह पाक के नाम का अदब करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको दुनिया के अंदर हासिल होंगी इंशाअल्लाह। जो बाअदब होता है वही बानसीब होता है, ठीक है। अदब जो है ना ये पहला करीना होता है, आपको अदब करना है। और फिर जो इन्होंने सवाल किया था कि वो डब्बे होते हैं जूस के और उनको लात मारते हुए जा रहे हैं, तो डब्बों के ऊपर भी तो जो कंपनी का नाम है वो लिखा होता है, वो भी तो हुरूफ है ना, अल्फ़ाबेट हैं, उसमें भी चीज़ें लिखी होती हैं, ठंडी जगह पर रखें, और कई चीज़ें लिखी होती हैं किस किस चीज़ से ये बना है। तो वो जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, जो हुरूफ लिखे होते हैं, उनका अदब होता है भाई। उसमें भी इंग्लिश का वर्ड हो या उर्दू का वर्ड हो या अरबी के अंदर उसमें लिखा हुआ है, तो जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं उनका भी तो अदब है ना, उनका भी एक एहतराम है। तो इसलिए उनका भी अदब करना है और उनका भी एहतराम करना है। लात मारते हुए भी ये अदब, आपको अदब वाली बात आएगी कि आपने अदब भी करना है उन सब चीज़ों का। और अगर रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई नज़र आ रही है तो उसको भी आपने, इस तरह की चीज़ है तो उसको उठाकर उसकी जो मुक़द्दस सुराख वाली जगह है उसको वहाँ पर पहुँचा दें। और आखिरी बात यह है कि अगर आप रोड क्रॉस करने का बच्चों को अगर मौका मिले तो बाज़ औक़ात बच्चों को क्या देखा गया है कि वो कोशिश करते हैं कि बस भाग के रोड क्रॉस कर लें, ये नुकसानदेह, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बच्चों को इस तरह मेन रोड के ऊपर आना नहीं चाहिए, ठीक है, एहतियात करनी चाहिए। इसमें बड़ों को भी एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को इस तरह सामान लेने के लिए ना भेजा जाए कि उसमें रोड क्रॉस करने के लिए जाना पड़ रहा है, खुद इस तरह की चीज़ परचेज़ कर ली जाए। और अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो भी कि अगर आपको बामरे मजबूरी, किसी मजबूरी की वजह से रोड क्रॉस करना भी पड़ रहा है, तो पहले दोनों तरफ अच्छे तरीके से देख लें। भाई यहाँ से गाड़ी भी नहीं आ रही है, यहाँ से गाड़ी भी नहीं आ रही है। क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि रोड इस तरफ से आ रहे हैं ना, तो हम बस इसी तरफ देखते हैं, बाज़ औक़ात उस तरफ देखते नहीं। वहाँ से कोई रॉन्ग आ रहा होता है तो वो हमें हिट कर देता है। तो दोनों तरफ अच्छे तरीके से देखें कि भाई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। फिर उसके बाद आप रोड को अच्छे तरीके से क्रॉस करें। और बेहतर ये है कि अगर आपको रोड क्रॉस करने का मौका, अगर कभी ऐसा है कि आपको इत्तेफाक है कि रोड क्रॉस करना है, तो थोड़ा सा रुक जाए, देख लें कि कोई बड़े साहब, कोई भाई, कोई बड़े भाई, कोई इस्लामी भाई वहाँ खड़े हैं, वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ साथ रोड को क्रॉस कर लें। उसमें आपकी बचत होगी, क्योंकि वो गाड़ियों को देखते हुए रोड क्रॉस करेंगे। फ़ौरन भागते हुए रोड क्रॉस करना, इसमें देखा गया है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, हादसात भी हो जाते हैं और बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसमें एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत भी फरमाए और जो सुन्नतें और आदब हमने सुनी हैं इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाके नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। आइए एक्टिविटी वाला सेगमेंट है, इसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है एक जुमला एक करना आपने ये है कि हमारे पास यहाँ एक्टिविटी लग चुकी है और यहाँ आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं और 2 रेड लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। करना आपने ये है कि यहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं और इनमें आपने यूँ करना है, इसको यूँ करके घुमाना है और सफ़ा मरवा। अब ये सफ़ा मरवा से क्या जुमला बन सकता है, यूँ करके आपने घुमाकर एक जुमले को मुकम्मल करना है। और ये जुमला आप मुकम्मल करेंगे तो हमें कोई ना कोई एक मदनी फूल मिल जाएगा, कोई बात सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने ये करना है और माशाल्लाह कई बच्चे वो हैं जो हमारे पास प्रोग्राम में आ चुके हैं, फॉर्मेट आपको पता है। आइए बढ़ते हैं, जो राइट साइड पर बच्चे बैठे हैं उनको करते हैं टीम ए और जो लेफ्ट साइड बच्चे बैठे हैं उनको करते हैं टीम बी, ठीक है। तो टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए से कौन से बच्चे आना चाहेंगे, हाथ उठाएंगे। माशाल्लाह, चले यहाँ पे माइक दीजिएगा इनको। माशाल्लाह, नाम बताएंगे आप? अहमद रजा। अहमद रजा। अहमद रजा भाई कर लेंगे इंशाल्लाह। आप माइक आप मुझे देंगे और उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अहमद रज़ा भाई ने कंप्लीट कर लिया है जुमला। अहमद रज़ा भाई यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, थोड़ा सा इस तरफ आएँ
اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. احمد بھائی آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. ٹیم بی میرے سامنے موجود ہے, تو ٹیم بی سے اب کون سے بچے آنا چاہیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ کے پاس مائک بھی ہے, سب سے پہلے آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے. آپ سب سے پہلے نام بتائیں گے, کھڑے ہو جائیے گا اپنی جگہ پہ. احمد رضا. ارے ماشاءاللہ, یہاں سے بھی احمد رضا بھائی آئے تھے اور یہاں سے بھی احمد رضا بھائی. چلیں احمد رضا بھائی مائک آپ ان کو دیں اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. جی احمد رضا بھائی آپ نے کیا جملہ مکمل کیا ہے, پڑھ کر آپ سنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے تو آپ کا جواب بالکل درست ہے. آئیں مل کر نعرے کا جواب دیتے ہیں, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں, اور یہ ہم سب کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے, نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. نیت کریں کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل بھی کریں گے اور اسے دوسروں میں بیان بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا